ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من خراب. اور گندی بات کی مثال جیسے گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں. گندی بات سے مراد کفر ہے، گندی بات سے مراد کفر ہے، کلمے کا انکار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال کے گندے درخت کی طرح ہے جس کو کاٹ دیا گیا. اور وہ گندا درخت کون سا ہے اس کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے. بعض نے کہا کہ یہ حنظل ایک درخت ہوتا ہے جس کا پھل بھی بدبودار ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس کی مثال ہے بغیر جو بھی ہو، وہ یہ گندا درخت اگر کاٹ دیا جائے تو چند دن تک وہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر سوکھ جاتا، ختم ہو جاتا. تو ایسی گندی بات، جھوٹی بات، کفر کی بات یہ شروع میں تو اچھی لگتی ہے، نظر آتی ہے کہ ہمیں اس میں ہریالی ہے، لیکن تھوڑے دن گزر جائے تو پتہ چل جاتا ہے وہ سب غلط ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑا سا کتنا ہوتا ہے تو کسی کے لیے تو واقعی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن کسی کے لیے زندگی کا ٹائم ہوتا ہے. پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میں گندی بات کرتا ہوں سب سے تھا اور اس کی کیا حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں، کوئی خراب نہیں. تو یہ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. پھر فرماتا ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. ظالمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہی جو چیز کا حق ادا نہیں کرتے. ایک تو مشرکین ہیں ہی، لیکن جو چیز جہاں پہ رکھنے کے لیے وہاں پہ نہیں دیتے وہ ظالمین. اس لیے اپنی عادت کو اپنی سے بنانا پڑتا ہے. آج کی اپنی عادت بناتا ظلم کے تاریخ سے نکل آیا تھا کہ انسان کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس کو بنانا پڑتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو چاہے کرے. اب یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں آخرت میں بھی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، جوتیوں کی پھنجن کی آواز کہ بھائی لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر دو فرشتے آتے ہیں جو نہایت خوفناک شکل میں ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں اور دیکھ کی مثل بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. بعض روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے کہ اپنے دانتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے بال اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، پاؤں تک لڑکے ہوتے ہیں، یہاں سے خوفناک شکل کے ہوتے ہیں. اور پھر وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے اس میں براہ راست سوال ہوتا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جو مومن ہوتا ہے جس نے حضور کی محبت میں زندگی گزاری، حضور کے نام پر جیا، حضور کے نام پر مرا، جس کا نعرہ تھا کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، تو جو اس دائرے میں یقین رکھتے تھے، دنیا کے دیگر مالوں کو یقین نہیں رکھتے تھے، تو وہ کیا دے گا بڑے آسانی کے ساتھ. وہ تو میرے آقا، وہ تو میرے مولا ہے، وہ تو ان پہ تو میں ایمان رکھتا ہوں، وہ تو میرے رسول ہے. تو فرشتے ایک روایت میں آتا جانا پتا ہے کہ تم یہی جواب دے گا. ندا کی جاتی ہے اس کی قبر کو 70x70 وسیع کر دیا جائے، اس کے لیے جنت کا لباس لایا جائے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، تو اس کی قبر میں جنت کی ہوا شروع ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو
جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان پہ قائم ہوتے ہیں. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک آدمی ہے یا دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں ان کے فائدے کیا کیا ہیں. اس روایت میں انہیں تفصیل چند ایک بات میں بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیاسا ہے، پیار سے اس کی زبان لٹک رہی ہے اور وہ حوض پر آتا، حوض پہ آتا مگر اس کو آنے نہیں دیا جاتا. تو اچانک اس کا روزہ آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو حوض پہ لے کے آتا اور اس کو پانی پلاتا. یہ روزے تو اس طرح سے کہا ہے. ایک شخص ہے کہ وہ سب اندھیرے میں پریشان ہے، کدھر جائے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا صدقہ آتا ہے، اس کے لیے روشنی کر دیتا ہے، اس کو راستہ نکالتا ہے. صدقہ دلیل ہے، قرآن ہے. ایک روایت میں اسی روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ پولیس رات پر کب تمہارا کام رہا ہے تو اس کا حسن زن آتا ہے جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اس کو آگے سہارا دیتا ہے پورے رات سے رات. اسی طرح فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ جنت کے دروازے میں پہنچ گیا لیکن دروازہ نہیں کھل رہا. تو کلمہ طیبہ آتا، کلمہ طیبہ اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کے دروازے میں بولتا اور اس کو جنت میں داخل کرتا. اسی طرح درود شریف کی فضیلت بیان کی، اسی طرح اور دیگر حج کی فضیلت بیان کی، زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی، دیگر تمام نیک اعمال کی، حسن اخلاق کی فضیلت بیان کی. تو میرے بھائی آج تم کر رہے کل بروز قیامت یہ ساری کی ساری چیزیں کام آئیں گی. یہ تو شیطان اور ہمارا نفس اور یہ دنیا کے لوگ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہمارا وقت تو بڑا کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ہمارے سامنے دونوں راستے بیان کر دیے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تمہیں کیا اختیار کرنا ہے. تو سلامتی کا تقاضا جو سلامتی چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کو نیک لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے. تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن عظیم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین.